کوئی بھی ہو یہ عزادار ادھر صف عزا بچتی ہے، فوراً نجات کی کشتی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آج پھر ہمیں ایک نعمت سے نوازا اس مجلس کے ذریعے۔ جب ہم اس مجلس میں آتے ہیں تو مجلس یہ کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے، فرش عزا یہ کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ عرش حسینی ہے کہ جہاں ستاروں کے مانند عزادار آ کے بیٹھتے ہیں، اہل بیت سنتے ہیں، مصائب اہل بیت سنتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ روتے کیوں نہ روئیں؟ اس لیے کہ جس بی بی کا اتنا مقام ہو، مرتبہ ہو، اسی بی بی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ ارباب اعضاء، آپ نے مسلسل آپ مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، آپ نے جناب امیر سے جو وصیتیں کی ہیں شہزادی نے وہ سنی ہوں گی، لیکن آپ نے غور کیا کہ شہزادی نے ایک وصیت اور کی ہے۔ یہ تمام ہماری مائیں بہنیں اور بھائی جوان بیٹھے، ان کے لیے پیغام ہے اور ضرور کیجئے گا۔ کیا کہا شہزادی نے؟ علی میری قبر پر آپ یاسین آ کے پڑھیے گا۔ جب اس فرش عزا سے اٹھ کے جائیں، کل روز شہادت ہے بی بی کا، کل ایک سورہ یاسین شہزادی کو ضرور ہدیہ کیجیے گا، اور جب نظر دلائیے گا تو انار کا نظر دلائیے گا، اس لیے کہ جب علی نے پوچھا بی بی کچھ خواہش ہے تو انار کی خواہش کی تھی شہزادی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ارباب اعضاء، جب یہ ہجوم دروازے پر آیا، شہزادی دروازے پہ آئیں اور آ کے کہا کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جہاں نبی کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے؟ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جہاں نبی کے نواسے رہتے ہیں؟ کہ کوئی رہا کرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اگر ابو الحسن کو باہر نہ نکالا تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ بس وہ وقت آیا کہ ظالموں نے لکڑیاں جمع کی اور دروازے میں آگ لگائی۔ زہرا دروازے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، ابھی دروازہ گرا نہیں ہے، ظالموں نے در سیدہ کی بے حرمتی کرنا شروع کی، اور ایک مرتبہ در سیدہ کے اوپر گرا، سیدہ در و دیوار کے بیچ دب گئی، بی بی کی چیخ نکل پڑی، اے فضا مجھے آگ سہارا دے دو۔ دروازے کے نیچے شہزادی ہے، ظالم دروازے کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ پھر شہزادی نے فضا کو بلایا، اے فضا میرا محسن قتل کر دیا گیا۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے جانتے کہ جب ہماری جدہ پر وہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو اسی دروازے کے اندر ایک لوہے کی میخ تھی جو میری جدہ کے پہلو میں بے بس ہو گئی، ہماری جدہ کے پہلو میں بے بس ہو گئی تھی۔ ہاں ارباب اعضاء، شہزادی پر بات شہادت رسول ایک ساتھ کتنی مصیبتیں ٹوٹی۔ ارے صدق کا چھین جانا، دروازے کا جلا دینا، محسن کی شہادت، پہلو شکستہ ہو جانا، پسلیاں ٹوٹ گئی شہزادی کی۔ ارباب اعضاء، اس بات کو سننا اور پڑھ دینا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی تصور کیجئے گا کہ جس کے ہڈیوں میں تکلیف بھی ہونا پسلیوں کی، اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن زہرا کی تو پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ارے زہرا جب سانس لیتی ہے سانس درد بن جاتی ہے۔ در کے اوپر سے ظالم گھر کے اندر داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا، کھینچتے ہوئے علی کو باہر لے کے آئے، آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ دیکھو علی کے ساتھ کچھ کرنا مت، علی شیر خدا ہے، علی کسی کو بخشیں گے نہیں۔ تو ایک کہتا ہے کہ نہیں علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، میں نے انہی کانوں سے سنا ہے کہ رسول نے علی سے وعدہ لیا ہے، اے علی میری شہادت کے بعد میرے بعد آپ تلوار نہ اٹھائیے گا، اس لیے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کافر ہو جائیں گے، یہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ ہاں ارباب اعضاء، جیسے ہی یہ لے جانے لگے شہزادی کو غصے افاقہ ہوا، سہارا لے کر ایک مرتبہ شہزادی اٹھی، علی کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، کہا ابو الحسن کو لے جانے نہ دوں گی۔ بس ایک مرتبہ کنفذ نامی ملعون نے شہزادی کے ہاتھ کی بے حرمتی کی، دامن چھوٹا، علی کو لے جایا جانے لگا، شہزادی ایک مرتبہ اٹھی،
اور کہا دیکھو ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو پریشان کر لوں گی. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زمین مدینہ میں زلزلہ آیا, مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. شہزادی ایک مرتبہ اپنے گھر میں گئی, بابا کا امامہ لیا, کھول کے سر پر رکھا, مسجد نبوی کی جانب بڑھی. سلمان نے علی سے کہا اے سلمان زہرا کو روک لو ورنہ مدینے میں کچھ باقی نہ رہے گا. سلمان دوڑ کے زہرا کے پاس ہے, اے بی بی علی کے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. جزاک اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جانتے ہیں اگر آپ یہ سادات کی بستی ہے جدہ, ہمارا سادات شہزادی سے ہی چلی ہے, رسول کی نسل اولاد زہرا ہیں آپ. اگر آپ بھی کھل کے نہ روئیں گے, آواز بلند کر کے نہ روئیں گے تو پھر کون روئے گا. اس طرح سے روئیے کہ لگے کہ اولاد ہے کہ جو ماں کے غم میں رو رہی ہے. جزاک اللہ. بس ایک مرتبہ وہ وقت آیا, جناب ابو رافع یہ رسول کے صحابی ہیں, ان کی زوجہ ہے جناب سلمہ, یہ رسول کے گھر خبرگیری کے لیے آیا کرتی ہیں. شہزادی کے گھر آئی شہادت کے روز کچھ وقت پہلے. بس ایک مرتبہ دیکھا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے, کبھی دائیں جانب کروٹ لیتی ہے کبھی بائیں جانب کروٹ لیتی ہے. سوچا کہ چلو مولا کو اطلاع کر دوں. تیز قدموں سے گھر سے باہر نکلی, جناب امیر مسجد سے تشریف لا رہے ہیں. کہا علی اے مولا جلدی گھر جائیے, بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے, لگتا نہیں ہے کہ زندہ پائیے گا. بس ایک مرتبہ اتنا سننا تھا. علی تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے بیت الشرف میں آئے. روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ علی زہرا کے سرانے بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ زہرا کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا اور رکھ کے آواز دی زہرا. کوئی جواب نہیں آیا. فاطمہ کوئی جواب نہیں آیا. بنت رسول جب کئی آوازیں دے چکے کوئی جواب نہیں آیا, کہا زہرا تمہیں علی بلا رہا ہے. بس نام علی سنا, زہرا نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا. علی آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. علی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. جی بی بی کہیے. علی مجھے غسل آپ دیجئے گا, مجھے کفن آپ پہنائیے گا, مجھے حنوط آپ کیجئے گا, میری نماز آپ پڑھائیے گا. علی یہ سب رات کی تاریکی میں کیجئے گا, مدینے والوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجئے گا. لیجئے علی سے وصیتیں کر دی. ایک مرتبہ ایک وصیت اور کی, علی میری قبر پر یاسین پڑھیے گا. وہ وقت آیا کہ جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی, کل بھی مجلس ہوں گی, آپ کل بھی پرسہ پیش کیجئے گا. ہار باب اعظا بھی وہ وقت آیا کہ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی, جنازہ اٹھا. علی قبر میں زہرا کو اتارنے کے لیے آگے بڑھے. قبر میں ضرورت ہوتی ہے نا چند افراد کی, بچے چھوٹے ہیں باقی سب نامحرم ہیں. ایک مرتبہ علی نے زہرا کو آغوش میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آواز دی, یا رسول اللہ آپ نے جو امانت دی تھی اسے واپس کر رہا ہوں. یا رسول اللہ ارے ذرا آہستہ سے اس امانت کو قبول کیجئے گا, اس لیے یہ وہ زہرا نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی. ارے اس زہرا کا پہلو شکستہ ہے, پسلیاں ٹوٹے ہوئے. جزاک اللہ. بس آخری فکر مسائل کے ہر باب اعظا جب سیدہ کو دفن کر چکے, سپرد خاک کر دیا علی نے. ایک وقت وہ آیا کہ جب حسب وصیت جناب امیر زہرا کی قبر پر قرآن پڑھ رہے ہیں, یاسین پڑھ رہے ہیں, کہ قبر زہرا سے آواز آئی, علی علی جلدی سے آپ گھر کو چلے جائیں. بی بی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری قبر پہ یاسین پڑھیے گا, اب آپ مجھے گھر جانے کے لیے کہہ رہی. ہاں جائے ابو الحسن بالکل میں نے کہا تھا, لیکن میری زینب اکیلی ہے. ارے کبھی میرے بستر کے قریب جاتی ہے, کبھی آپ کے بستر کے قریب جاتی ہے. ارے علی بیت الشرف میں آئے, ننھی سی بچی کو دیکھا, ارے گلے لگ گئی. اے بابا اماں نے ساتھ چھوڑ دیا. ارے اس طرح
قسم کوئی بھی ہو یہ عزادار ادھر صف عزا بچتی ہے، فوراً نجات کی کشتی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آج پھر ہمیں ایک نعمت سے نوازا اس مجلس کے ذریعے۔ جب ہم اس مجلس میں آتے ہیں تو مجلس یہ کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے، فرش عزا یہ کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ عرش حسینی ہے کہ جہاں ستاروں کے مانند عزادار آ کے بیٹھتے اہل بیت سنتے ہیں، مصائب اہل بیت سنتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ روتے کیوں نہ روئیں؟ اس لیے کہ جس بی بی کا اتنا مقام ہو، مرتبہ ہو، اسی بی بی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ ارباب اعزا، آپ نے مسلسل آپ مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، آپ نے جناب امیر سے جو وصیتیں کی ہیں شہزادی نے وہ سنی ہوں گی، لیکن آپ نے غور کیا کہ شہزادی نے ایک وصیت اور کی ہے۔ یہ تمام ہماری مائیں بہنیں اور بھائی جوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے اور ضرور کیجئے گا۔ کیا کہا شہزادی نے؟ علی میری قبر پر آپ یاسین آ کے پڑھیے گا۔ جب اس فرش عزا سے اٹھ کے جائیں، کل روز شہادت ہے بی بی کا، کل ایک سورہ یاسین شہزادی کو ضرور ہدیہ کیجیے گا، اور جب نظر دلائیے گا تو انار کا نظر دلائیے گا، اس لیے کہ جب علی نے پوچھا بی بی کچھ خواہش ہے تو انار کی خواہش کی تھی شہزادی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ارباب اعزا، جب یہ ہجوم دروازے پر آیا، شہزادی دروازے پہ آئیں اور آ کے کہا کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جہاں نبی کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے؟ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جہاں نبی کے نواسے رہتے ہیں؟ کہ کوئی رہا کرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ابو الحسن کو باہر نہ نکالا تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں۔ بس وہ وقت آیا کہ ظالموں نے لکڑیاں جمع کی اور دروازے میں آگ لگائی۔ زہرا دروازے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، ابھی دروازہ گرا نہیں ہے، ظالموں نے در سیدہ کی بے حرمتی کرنا شروع کی، اور ایک مرتبہ در سیدہ کے اوپر گرا، سیدہ در و دیوار کے بیچ دب گئی، بی بی کی چیخ نکل پڑی، اے فضا مجھے آگ سہارا دے دو۔ دروازے کے نیچے شہزادی ہے، ظالم دروازے کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ پھر شہزادی نے فضا کو بلایا، اے فضا میرا محسن قتل کر دیا گیا۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے جانتے کہ جب ہماری جدہ پر وہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو اسی دروازے کے اندر ایک لوہے کی میخ تھی جو میری جدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی، ہماری جدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی تھی۔ ہاں ارباب اعزا، شہزادی پر بعد شہادت رسول ایک ساتھ کتنی مصیبتیں ٹوٹی۔ ارے صدق کا چھین جانا، دروازے کا جلا دینا، محسن کی شہادت، پہلو شکستہ ہو جانا، پسلیاں ٹوٹ گئی شہزادی کی۔ ارباب اعزا، اس بات کو سننا اور پڑھ دینا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی تصور کیجئے گا کہ جس کے ہڈیوں میں تکلیف بھی ہو نا پسلیوں کی، اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن زہرا کی تو پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ارے زہرا جب سانس لیتی ہے سانس درد بن جاتی ہے۔ در کے اوپر سے ظالم گھر کے اندر داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا، کھینچتے ہوئے علی کو باہر لے کے آئے، آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ دیکھو علی کے ساتھ کچھ کرنا مت، علی شیر خدا ہے، علی کسی کو بخشیں گے نہیں۔ تو ایک کہتا ہے کہ نہیں علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، میں نے انہیں کانوں سے سنا ہے کہ رسول نے علی سے وعدہ لیا ہے، اے علی میری شہادت کے بعد میرے بعد آپ تلوار نہ اٹھائیے گا، اس لیے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کافر ہو جائیں گے، یہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ ہاں ارباب اعزا، جیسے ہی یہ لے جانے لگے، شہزادی کو غصے سے افاقہ ہوا، سہارا لے کر ایک مرتبہ شہزادی اٹھی، علی کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، کہا ابو الحسن کو لے جانے نہ دوں گی۔ بس ایک مرتبہ کنفذ نامی ملعون نے شہزادی کے ہاتھ کی بے حرمتی کی، دامن چھوٹا، علی کو لے جایا جانے لگا۔ شہزادی ایک مرتبہ اٹھی اور کہا دیکھو
जालिमो अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं बालों को परेशान कर लूंगी। बस इतना कहना था कि एक मर्तबा जमीन मदीना में ज़लज़ला आया, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गई। शहजादी एक मर्तबा अपने घर में गई, बाबा का अम्मामा लिया, खोल के सर पर रखा, मस्जिद नबवी की जानी पड़ी। सलमान ने अली से कहा, है सलमान ज़हरा को रोक लो वरना मदीने में कुछ बाकी न रहेगा। सलमान दौड़ के ज़हरा के पास है, ऐ बीबी अली के हक का वास्ता बद्दुआ न कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। जानते हैं अगर आप, ये सादात की बस्ती है, जद्दा हमारा सादात शहजादी से ही चली है, रसूल की नस्ल औलाद ज़हरा है आप। अगर आप भी खुल के ना रोएंगे, आवाज बुलंद करके ना रोएंगे तो फिर कौन रोएगा? इस तरह से रोइए कि लगे कि औलाद है कि जो माँ के गम में रो रही है। जज़ाकल्लाह। बस एक मर्तबा वो वक्त आया, जनाब अबू राफे, ये रसूल के सहाबी हैं, इनकी ज़ौजा है जनाब सलमा, ये रसूल के घर खबरगिरी के लिए आया करती हैं। शहजादी के घर आई शहादत के रोज कुछ वक्त पहले। बस एक मर्तबा देखा बीबी की हालत ठीक नहीं है, कभी दाएं जानिब करवट लेती है, कभी बाएं जानिब करवट लेती है। सोचा कि चलूं मौला को इत्तला कर दूं। तेज कदमों से घर से बाहर निकली, जनाबे अमीर मस्जिद से तशरीफ ला रहे हैं। काली, ऐ मौला जल्दी घर जाइए, बीबी की हालत ठीक नहीं है, लगता नहीं है कि जिंदा पाइएगा। बस एक मर्तबा इतना सुनना था। अली तेज कदमों से चलते हुए अपने बैतुल शरफ में आए। रिवायत के जुमले हैं कि एक मर्तबा अली ज़हरा के सराने बैठ गए और एक मर्तबा ज़हरा के सर को उठा के अपने जानू पर रखा और रख के आवाज दी, ज़हरा। कोई जवाब नहीं आया। फातिमा, कोई जवाब नहीं आया। बिन्ते रसूल जब कई आवाजें दे चुके कोई जवाब नहीं आया, कहा ज़हरा तुम्हें अली बुला रहा है। बस नाम अली सुना, ज़हरा ने अपनी आंखों को खोल दिया। अली आप आ गए, बस आप ही का इंतजार था। अली मुझे आपसे कुछ कहना है। जी बीबी कहिए। अली मुझे गुस्ल आप दीजिएगा, मुझे कफन आप पहनाइएगा, मुझे हुनूद आप कीजिएगा, मेरी नमाज आप पढ़ाइएगा। अली ये सब रात की तारीकी में कीजिएगा, मदीने वालों को मेरे जनाजे में शरीक ना होने दीजिएगा। लीजिए, अली से वसीयतें कर दी। एक मर्तबा एक वसीयत और की, अली मेरी कब्र पर यासीन पढ़िएगा। वो वक्त आया कि जब शहजादी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी, कल भी मजलिस होंगी, आप कल भी पुरसा पेश कीजिएगा। हार बाबे आज़ा भी वो वक्त आया कि जब बीबी इस दुनिया से रुखसत हो गई, जनाजा उठा, अली कब्र में ज़हरा को उतारने के लिए आगे बढ़े। कब्र में जरूरत होती है ना चंद अफराद की, बच्चे छोटे हैं, बाकी सब नामहरम है। एक मर्तबा अली ने ज़हरा को आगोश में उठाया और उठाने के बाद आवाज दी, या रसूल अल्लाह, आपने जो अमानत दी थी उसे वापस कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, अरे जरा आहिस्ता से इस अमानत को कबूल कीजिएगा, इसलिए ये वो ज़हरा नहीं है जो आपने मुझे दी थी। अरे इस ज़हरा का पहलू शिकस्ता है, पसलियां टूटे हुए। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी फिक्र मसाइब के और बाबे आज़ा जब सैयदा को दफन कर चुके, सुपुर्द खाक कर दिया अली ने, एक वक्त वो आया कि जब हस्ब वसीयत जनाबे अमीर ज़हरा की कब्र पर कुरान पढ़ रहे हैं, यासीन पढ़ रहे हैं कि कब्र ज़हरा से आवाज आई, अली अली जल्दी से आप घर को चले जाए। बीबी आप ही ने तो कहा था कि मेरी कब्र पे यासीन पढ़िएगा, अब आप मुझे घर जाने के लिए कह रही। हाँ जाए अबुल हसन, बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन मेरी ज़ैनब अकेली है। अरे कभी मेरे बिस्तर के करीब जाती है, कभी आपके बिस्तर के करीब जाती है। अरे अली बैतुल शरफ में आए, नन्ही सी बच्ची को देखा, अरे गले लग गई, ऐ बाबा, अम्मा ने साथ छोड़ दिया। अरे इस तरह
اللہ